بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں چودھری عابد رضا کوٹلہ ایم این اے۔ یہ خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں، انہوں نے جدوجہد کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ مسلم لیگ نون گجرانوالہ کا صدر بننا، ایم این اے منتخب ہونا، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بننا، ایم پی اے منتخب ہونا، اپنی محنت سے انہوں نے ضلع گجرات بلکہ پورے پاکستان کی سیاست میں ایک مقام حاصل کیا ہے، اور پھر اس دفعہ ٹف الیکشن میں پھر سیٹ جیتنا ان کا ترا امتیاز ہے۔ تو میں آج چودھری عابد رضا ایم این اے صاحب کو اس شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ان سے ہم حالات جانیں گے کہ جو موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے سے کو مسائل درپیش ہیں، تفصیل ان کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ تو میرا جو سب پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کرونا وائرس کے اس کرائسس کو صحیح طریقے سے ڈیل کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو میرے متعلق تعریفی کلمات کہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جس معاملے میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ انسانیت کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر صاحب دیکھیں، بات یہ کہ جو حکومت جس طرح کرونا کے معاملے میں کر رہی ہے، میں اب اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یقیناً یہ کہوں گا کہ ریاست کو جو چلانا ہے یہ ایک فن ہے، جو ریاستی امور کو، اس کے تمام پہلوز کو دیکھنا۔ بدقسمتی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت نے لاک ڈاؤن بھی کیا ہے اور لاک ڈاؤن نہیں بھی کیا۔ مطلب یہ کہہ لیں کہ ایسا لاک ڈاؤن کیا ہے جو لاک ڈاؤن بھی ہے اور لاک ڈاؤن ہے بھی نہیں۔ آپ نے لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیا، اور آپ نے لوگوں کو روزگار کے قصے بھی سنانا شروع کیا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ عملاً آپ نے ساری چیزوں کو اپاج تو کر دیا، لیکن حقیقت میں آپ کسی کو کچھ دے نہیں پائے۔ یا تو آپ لاک ڈاؤن کرتے، نہ اتنا سخت لاک ڈاؤن کرتے، دوسری طرف لاک ڈاؤن سخت کرنے سے پہلے آپ معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیتے کہ آپ کے پاس ٹوٹل لوگ کتنے ہیں جو بے روزگار ہوں گے، ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیسے کرنا ہے، ہمارا کیا کون سے ادارے ہیں، ان کا کیا سٹرکچر ہے، ہم نے دیہی علاقوں سے لے کر شہروں میں کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی ان پہلوؤں پہ حکومت دعوے کرتی رہی، لیکن عملاً جو کام ہے وہ نہیں ہوا۔ آپ اس ساس پروگرام کا ہی لے لیں، اس ساس پروگرام میں ابھی تک صرف ان لوگوں کو پیسے ملے ہیں یا تو جو پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹس کے ساتھ اٹیچ لوگ تھے، یا جو زکوٰۃ کے میں رجسٹرڈ لوگ تھے۔ اب یہ دونوں طبقوں کے وہ جو پیسے 3 ماہ کے رکے ہوئے تھے، ان میں 1,000 کا اضافہ کر کے تو ان لوگوں کو 12,000 دے دیا۔ مجھے سنگل ون کوئی ایسا مزدور بتا دیں، ایسا ڈرائیور بتا دیں، ایسا کوئی چھوٹا دکاندار بتا دیں کہ جس نے میسج کیا ہو اور اس میسج کے مطابق اسے 12,000 روپیہ ملا ہو۔ اور عملاً طور پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے پورے بازار، پوری مارکیٹیں، ہر چیز کاروبار بھی بند ہیں، پوری ٹرانسپورٹ، سارا نظام مفلوج بھی ہے، لیکن لوگ سڑکوں پہ، بازاروں میں اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ مطلب یہ پلاننگ نہیں، اور یہی غلطی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں بھی ہوئی، اور امریکہ کی اس غلطی کی پھر سزا آج امریکہ کی پوری نیشن بھگت رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بسیط ایک فرد، اللہ سے ذاتی طور پہ توبہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مجھے جو لگ رہا ہے، یا آج جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 15-20 دن اور کہ انتہا سے زیادہ خطرناک ہوں گے، تو پیارا تھا وہ وقت نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہماری صورتحال کل امریکہ جیسی ہو۔ اگر ہم نے ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھائی، دیکھیں نا، ابھی تک آپ 20-22-24 کروڑ کے آبادی کا ملک ہے، اور آپ کے 6,000 یا 6,500 سے زیادہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے 24 آورز میں۔ حالانکہ اگر آپ قوموں کا جائزہ لیں
تو جرمن یا فرانس کی 4 کروڑ یا 5 کروڑ آبادی ہے، تو وہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ پر ڈے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کے ابھی تک 1.5 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور 12,000 آپ کے مریض ہیں، اور موسٹلی لوگ آپ کے ٹیسٹ کروا نہیں پا رہے، آپ ٹرسٹ ہی نہیں لوگوں کو دے پائے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جس پہ میں یہ سمجھتا تھا سب سے پہلے حقیقتاً اے پی سی بلانی چاہیے تھی، اور اس معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، تمام اداروں کے ہیڈز کو بٹھا کے اس پہ ایک مشاورت ہونی چاہیے تھی، پورے ملک کا، ایک پوری قوم کا ایک جائزہ لے کے، اپنی معیشت کا جائزہ لے کے، پھر ایک ماسٹر پلان کرنا چاہیے تھا ہمیں کہ 15-20 دن ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ہمسایہ ریاست ہے آزاد کشمیر، ہم وہاں آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ آپ شاید ایسا لاک ڈاؤن ترقی یافتہ ریاستیں بھی نہیں کر پائیں، اور اسی وجہ سے آج وہاں پہ پورے کشمیر میں جو ایڈمٹڈ مریض ہیں، جو اس وقت ایڈمٹ ہیں ہاسپٹلز میں، وہ صرف 14 ہیں، ٹوٹل 55 تھے، جو جن میں سے زیادہ تر الحمدللہ صحت یاب ہو کے گھروں میں چلے گئے۔ 14 کے قریب لوگ ہیں جو صرف اس وقت پوری ریاست آزاد کشمیر میں علاج کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے، اس کی شاید ہمیں بہت بڑی آگے جا کے سزا بھگتنی پڑے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کے باوجود بھی اللہ ہماری نیشن کو، ہماری قوم کو اللہ محفوظ رکھیں۔ جو صاحب اس کرائسس کے حالات میں مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ نام کہہ رہا تھا، اسٹریٹجی ہمیشہ ایسی آفت کرائسس میں گورنمنٹ کی ہوتی ہے، انفرادی پارٹیوں کی نہیں ہوتی۔ آپ گورنمنٹ کا ایم این اے ہو یا پرائیویٹ اپوزیشن کا ایم این اے ہو، دیکھیں وہ ذاتی طور پہ ایک ایم این اے یا ایک ایم پی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، کردار ادا ہمیشہ ریاستیں کرتی ہیں۔ اگر آپ ریاست کا وجود کس لیے بنایا جاتا ہے، ریاست کو ختم کر دے تو لوگ انفرادی طور پہ اپنی اپنی مرضی سے کریں گے، جس طرح اب یہاں پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں یہ آپ نے کہا مسلم لیگ کیا کرے، مجھے نہیں پتا کہ مسلم لیگ کیا کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حلقے کا جواب، میں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنا مختلف جتنے مہیر حضرات چیئرمین تھے، ہمارے چودھری فہیم سرور صاحب، ملک شفاق صاحب، راجہ اسلم صاحب، راجہ راؤ صاحب، ہم کافی زیادہ لوگ تھے، کچھ میرے دوست قطر میں تھے، کوئی اسلام آباد میں وہاں سے ڈونیشن منگوا کے ہم نے ابھی تک الحمدللہ میرا یقین میں جو ایگزیکٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہم تقریباً 7,000 لوگوں میں یا راشن یا 3,000 سے 4,000 روپے تک پریکٹیکل تقسیم کر چکے ہیں۔ اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی پلاننگ کر کے چکا ہوں کہ یہ 6 مہینے کم سے کم اگر ہمیں لاک ڈاؤن میں رہنا پڑے، اب بھی میں نے ایک اپنی مشاورتی کمیٹی کوٹلا کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم جلد بازی نہیں کر رہے کہ اگر 50 لاکھ آیا تو ہم 50 لاکھ ایک دن میں دے دیں، ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس طبقہ جس کے پاس کوئی وسائل نہیں، ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں کر رہا، میں نے کمیٹی بنا دی، ان کے سپورٹ کر دی کہ آپ جائزہ لیں، آپ ڈیٹا اکٹھا کریں، آپ ہی ڈیلیور کریں۔ میرا کام ہے کہ لوگوں سے ڈونیشن اکٹھی کر کے اپنی کمیٹی کو دے دینا، کیونکہ میں انوالو ہوں گا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میری وجہ سے کوئی ایسا غریب آدمی محروم نہ ہو جائے جس نے میرے خلاف ووٹ ڈالے ہوں اور میرا بندہ اس کا ریکارڈ نہ لے۔ تو میں نے مختلف لوگوں پہ جو درد دل رکھنے ہیں ان پہ کمیٹی بنا دی۔ اس طرح ہمارے پورے حلقے میں کوئی نہ کوئی انفرادی طور پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ریاست کا کام تھا کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ریاست پلاننگ کرتی، اے پی سی بلاتی، ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لیتی، ایک یونانی میں سے ایک اتفاق سے ایک فیصلہ کرتے کہ ہم نے لاک ڈاؤن اس طرح کرنا ہے، اتنے ہمارے لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کو ہم نے کس کس سیکٹر میں اکاموڈیٹ کرنا ہے، اپنی پرائیویٹ این جی اوز۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تو میں یہ پھر کہ میرا دل نہیں کرتا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی پہ تنقید کروں، یہ تو وزیر اعظم والا ویژن ہی نہیں ہے اس شخص میں۔ یہ تو اب بھی وہ شوکت خانم والے چکر سے نکل نہیں رہا، بیکاریوں کی طرف کبھی اوورسیز سے پیسے مانگنے، کبھی لوکل سے پیسے مانگنے۔ اگر آپ نے یہی کرنا تو آپ عبدالستار ساریدی کے بیٹے کو ایڈوائزر بنا کے اس کو ایک کمیٹی کا ذمہ دار بنا دے، اسے کہ پتا چلے کہ یہ وزیر اعظم کے بیاف پہ کر رہے ہیں۔ آپ ساری این جی اوز کو اکٹھا کر کے ایک شخص کو ہیڈ بنا دے۔ اگر آپ نے چندہ ہی اکٹھا کرنا ہے، وزیر اعظم کا کام چندہ اکٹھا کرنا نہیں، وزیر اعظم کا کام ہے معیشت کو اور ریاست دونوں کا توازن برقرار رکھنا، کہ میں نے معیشت کو بھی اور ریاست دونوں کو کس طرح چلانا ہے، میں نے لوگوں کو کس طرح اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ یہ کام ہے
جو عموماً ملک کے اندر مذہبی سماجی مختلف تنظیمیں مختلف آپ جو ہے این جی اوز وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، آپ ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک فارمولہ ایک ایجنڈا دے دیتے کہ گورنمنٹ یہ کرے گی، آپ یہ کریں، آپ ولیج کمیٹیاں بنا دیں، دیہاتی کمیٹیاں بنا دیں، شہروں کے اندر وارڈ وائز کمیٹیاں بنا دیں کہ بھائی آپ وارڈ وائز دیکھیں اگر 10 بندوں کی کمیٹی ہے تو ایک فرض کریں میرا کوٹلہ اس میں 4 جامعہ مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو 4 جامعہ مسجد کی کمیٹیاں بنا دیں، اس میں 10 لوگ ڈال دیں کہ ڈیٹا اکٹھا کریں اور وہ اسماء مسجد جو مین عالم ہیں ان کی زیر نگرانی وہ مشاہدہ کریں کہ کسی یہ پیسے غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. بڑے طریقے ہیں پیارا صاحب. اگر وزیر اعظم کے پاس ویژن ہو، اس سے پہلے بھی آفتیں آتی رہی ہیں اور حکومتیں ان کے آفتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتی رہی ہیں، مقابلہ کرتی رہی ہیں. اس آفت سے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی آفت سے، کیونکہ وہ آفت کوئی بھی ہو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جب انسان اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جب انسان اپنی اصل انسانیت سے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک پکڑ کرتے ہیں، اللہ جھنجھوڑتے ہیں کہ بندے میری طرف پلٹ آئیں. ہلو جی پیارا صاحب. آپ نے تقریباً کتنی اماؤنٹ کے اپنے علاقے میں جو سپورٹ کیا ہے، تقریباً کتنی اماؤنٹ ہوگی؟ دیکھیں پیارا صاحب، میرے خیال کے اندر اگر میں سب کا ڈیٹا جو ہمارے پاس اکٹھا ہے اس کے مطابق اس سے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو انوالو نہیں کیا. جو میں آپ نے مین بتا رہا ہوں 8-10 لوگ ہیں تقریباً 11 کے قریب. وہ خان اسلم صاحب ہے کھاریاں میں، اس طرح ان کی پوری ٹیم ہے، کامران منظور ہے ہمارے، وہ اس طرح ہم نے کچھ جو مین لوگ ہیں ہم نے تقریباً اس وقت جو پریکٹیکلی پیسے تقسیم کیے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان ہے. اور اس وقت بھی ہمارے پاس رمضان کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جمع ہے جو میں نے اپنے پاس ہی کمیٹی کو دے دی ہے، وہ کمیٹی ہینڈل کر رہی ہے. اور اب بھی ہم لوگوں کو ریکویسٹیں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ساتھی اگر ہم سے ہمارا رہنے والا تعاون کرے، اور ہم کمیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیال رکھیں لیکن سلو چلیں، ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ سلو چلیں، اگر یہ معاملہ زیادہ لمبا ہوگا تو خدا نہ خواستہ یہ ریاست کی جو اکانومی پہلے ہی ہے نہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ آگے جا کے یہ لاک ڈاؤن آگے لمبا چلے تو لوگ بیچارے سڑکوں پہ نکل آئیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو. تو بڑے ہم سلولی چل رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے خیال رکھا جائے کہ لوگ بالکل جو ہے وہ کھانے پینے سے جو ہے محروم نہ ہو، ان کے زندگی کا نظام چلتا رہے. دیکھیں آپ مکمل ضروریات تو پوری نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ میں یا میرے ساتھی مل کے لوگوں کی 100% ضروریات پوری کرتے، یہ تو نتھنگ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ انفرادی طور پہ اتنا بڑا لوگوں کا 8 لاکھ آبادی کا خیال رکھ سکے. آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان میں کرونا وائرس کا کرائسس ہے یہ کتنی دیر چلے گا؟ دیکھیں اپنا پیارا صاحب، میرا جو میں مختلف ممالک کی سٹڈی کرتا رہتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ میں پوری دنیا کی تقریباً نیوز دیکھتا ہوں. اور کیونکہ مجھے یقیناً یہ ایک درد ہے کہ میری کمیونٹی امریکہ میں بھی ہے، میری کمیونٹی فرانس میں بھی ہے، اٹلی میں ہے، اسپین میں ہے، وہ میرے سارے جاننے والے عزیز و قارب دوست جن کے ساتھ فیملی کی طرح ہے. تو ایک فکر سی رہتی ہے. میں مختلف ممالک میں روزانہ فون بھی کرتا ہوں، نیوز بھی دیکھتا ہوں، وہ سارا ڈیٹا جو اکٹھا کرتا ہوں، پاکستان کے ڈاکٹرز کا روزانہ جو تجزیہ دیکھتا ہوں، تو میرے خیال کے مطابق تو پاکستان کم از کم 6 مہینے تو کسی صورت لاک ڈاؤن سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ منیمم 6 مہینے اس نے لاک ڈاؤن میں رہنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر 6 ماہ تمام کاروبار بند رہیں تو جو آدمی بیچارہ پہلے ہی ایک دہاڑ لگا کے اپنے فیملی کو بچوں کو پالتا تھا وہ کیسے گزارا کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل مجھے اللہ تعالیٰ اگر ہماری توبہ قبول کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے. ادروائز پیارا تھا پاکستان کی جو معیشت کا اس وقت برا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پاکستان کی 2 سالوں میں معیشت تباہ و برباد ہو گئی، اگر یہ کرائسس لمبا چلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. دیکھیں آپ انفرادی طور پہ تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہاں تو ڈاکٹر ماسک اپنی جیب سے لیتے ہیں، سینٹائزر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
میں نے اپنے حلقے میں اپنی بساط کے مطابق اسلام آباد سے دوستوں سے سینیٹائزر ماسک کٹے کر کر کے آپ نے جتنے بنیادی مرکزیں سے تھے ان کو دیتا رہا ہوں. تو جب ہم پوچھتے ہیں صورتحال کرتے ہیں تو وہاں سٹاف کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے کٹس تک نہیں ہے, گلوز تک نہیں ہے, ڈاکٹر اپنی جیب سے ماسک خرید کے تو یوز کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اندر کی کہانی کتنی کمزور ہے. لیکن پھر میں نے کہا نا کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ ان حالات میں تنقید کریں, ٹھیک ہے نا, اور کسی بھی چیز کو متنازع بنائیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے ساری قومیں, سارے لوگ, ساری پارٹیاں مل کے اپنے سے نیچے والے لوگوں کا خیال رکھیں جتنا میکسیمم رکھ سکتے ہیں. کل میں گجرات میں پی ایم اے کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس, ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو مٹیریل جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت. تو وہ ڈاکٹر تو مجھے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے. تو اب وہ فرنٹ لائن سولجر ہیں, اگر ان کے پاس یہ سامان نہیں تو کون ٹیکل کرے گا اس بڑے کرائسس کو؟ میں نے کہا نا کہ پیارا صاحب اس میں بہت ایسے ایشوز ہیں. فرض کریں جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک خرم لڑکا ہمارا یہ بیر کھرانے میں بڑا ینگ نوجوان اسپین سے آیا تھا, بیچارہ 32 سال ایج تھی, کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گیا. تو جو اس کے جنازے کی تذلیل ہوئی, یقین کرے کہ رونٹے کام جاتے ہیں کہ نظام نام کی چیز نہیں. کسی نے اس پہ مشاورت نہیں کی کہ آپ نے اگر جنازے کروانے تو اس کے لیے ایک خاص کارڈ تیار کریں, ان کے پوری کی پوری ان کو حفاظتی میجرمنٹس دیں جو ادب و احترام, ہمارے دینی روایات, ہماری کلچر کے مطابق جنازے کو اس تو احترام سے میت کو قبر میں کم از کم اتاریں. اتنا خوف پیدا کر دیا ہے, اتنا انتظامی زور لگا دیا کہ کوئی اپنے طور پہ بھی آگے نہ جائے. اور آپ پورے ڈسٹرکٹ میں فرض کریں کہ آپ کے 5 THQ, یار ہر ایک میں 8-10 لوگ ایسے تیار کر دیں جن کو آپ پوری کی پوری حفاظتی کٹیں دے دیں کہ بھئی آپ نے میت کو جنازے کے بعد احترام کے ساتھ اس حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے آپ نے قبر میں اتارنا ہے, تاکہ خدا نخواستہ میت کی تذلیل, اس میت کی تذلیل کی وجہ سے, میں آپ کو پیارا سا بتاؤں کہ اس کی والدہ جی کی جو وفات ہوئی ہے اس کی میت کی تذلیل کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جس اس نے دیکھا ہے اپنے بیٹے کی میت کو کہ رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کے قبر میں اتار رہے ہیں, تو سوچے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. ٹھیک ہے, اس خاندان پہ. میں نے آپ کو ڈاکٹر نہیں, ہر شعبہ میں آپ کو کہوں کہ رمضان کا میں کیا مطلب اس پہ بحث نہیں کرنا چاہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ حفاظتی اقدامات تو آپ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کی اٹھائیں, روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ان کو جو ضرور چیزیں چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی. میں دیکھیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ جب بندہ کرونا وائرس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اچھوت نہیں ہے, بلکہ میں جرمنی میں جس شہر میں رہا ہوں وہاں ایک ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس سے, بڑے احترام سے اس کو دفنایا گیا ہے. انتظامیہ نے کسی کو منع نہیں کیا کہ کوئی قریب نہ جائے. ورثہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا ہے, بلکہ فرانس میں ڈیتھ ہوئی ہے تو ورثہ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ڈیڈ باڈی انہوں نے ورثہ کے حوالے کیا, صرف اس کی پیکنگ تابوت کی اس طرح کی ہے کہ اس کو سیل پیک کر دیا. دوسرا, یہاں ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے, ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ جب ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بلڈ سرکولیشن بند ہوگی, اس کا سانس بند ہو گیا, اس سے کرونا وائرس کسی کو افیکٹ ہی نہیں کر سکتا. تو پاکستان میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی کیوں تذلیل کی جا رہی ہے. میں نے کہا چلے یہ تو ایک میڈیکل ایشوز ہے, اس پہ میڈیکل کے جو ایکسپرٹ ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھا تابوت میں ایک چیز پیک ہو کے بند ہو گئی, یار کم سے کم اس کی اگر علاج زندہ کا حفاظتی کٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کی تدفین بھی تو حفاظتی کٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے, مطلب یہ بڑے میں نے ایشو ہیں صاحب جو آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کی وبا ہے اور دوسری طرف آپ غور کریں تو ٹی ویز پر مختلف چیزوں کے ذریعے نظام حکومت مساجد کو, مدارس کو اور دینی طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بھی مختلف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ چیز, یہ ٹائم یہ تھا کہ سنجیدہ ہو کے پوری قوم کو یکجا کیا جاتا, تمام سیاسی پارٹیاں مل کے اس بحران سے نمٹتی اور علماء اکرام سے توبہ استغفار کی اپیل کی جائے کہ تمام مساجد مدارس کو ایک ڈسپلن کے, اگر آپ سبزی فروٹ منڈیاں کھول سکتے ہیں
تو آپ مدارس کی بھی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ اگر 50 بچے ہیں تو 15 اس مہینے پڑھیں گے، 15 اگلے مہینے پڑھیں گے، لیکن حفظ کی کلاسیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کا معمول بستدور جاری رہنا چاہیے تھا، تاکہ وہ بچے اللہ کے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں تو اللہ، لیکن یہ وائرس بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی انسانیت سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جہاں آپ افاصی تدابیریں اختیار کر رہے ہیں، میڈیکل کی ریسرچ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ بات کی کہ آپ کا پوری دنیا میں رابطہ ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں، اوورسیز پاکستانی اس وقت بہت بڑی اذیت میں ہیں، جو پاکستان گئے ہوئے تھے وہاں پھنس گئے، جو ادھر آئے تھے ٹورسٹ وہاں پھنس گئے، اسپین میں اور اٹلی میں، فرانس میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ جب ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور پیچھے پاکستان میں اس کے ورثہ کی حالت کیا ہوگی، ادھر کیا حالت ہوگی، کوئی غیر یقینی جی صورتحال ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ آپ ایم این اے، آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کی جا سکے۔ دیکھیں پیارا صاحب، مجھے کافی ساتھیوں نے اسپین سے بھی رابطہ کیا، مختلف ممالک سے۔ معاملہ یہ کہ آپ رائے کس کو دیں، پارلیمنٹ کا فورم بند ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے حکومت نام کی چیز بتا دیں جو کسی کی سجیشن سنتی ہو، جہاں کوئی آپ جا کے ڈسکس کر دیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جا کر آپ کسی کی آواز کی آپ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ ہی بند ہے، نظام حکومت کسی کی رائے لینا، اپوزیشن سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، تو میری رائے، میں اپنی آواز کہاں پہ بلند کروں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن دیکھیں اب مجھے پتا ہے کہ فرنکفورٹ کے لیے پی آئی اے کی پرواز آئی ہے، جرمن امبیسی نے کرایہ اس کا مقرر کیا 1,40,000۔ اب اس وقت بھی برے حالات میں وہ بلیک ہو رہے ہیں اور 2,000 یورو میں ٹکٹیں بک بک رہی رہی ہیں، ہیں۔ میرے نالج میں ہے جی کہ وہ بعض تو ون سائیڈڈ ٹکٹیں جو ہوئی ہیں مختلف ممالک کی، وہ 3.5 لاکھ روپے کی لوگوں نے ون سائیڈڈ ٹکٹیں لی ہیں۔ اس مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ کہ کوئی اوورسیز کا کوئی والی وارث ہی نظر نہیں آ رہا اوورسیز میں نے پاکستانیوں کا۔ دیکھیں اوورسیز سے پیسے تو مانگے جا رہے ہیں، آپ نے ان کے مسائل تو ڈسکس نہیں کیے ٹی وی پہ، لیکن وزیر اعظم نے ایڈریس کیا ہے تمام دنیا کے اوورسیز کو، لیکن ان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا کہ فلاں کنٹری میں جنازوں کا یہ ایشو تھا، فلاں میں لوگوں کا یہ ایشو تھا، ہم اس ایشو کو اس طرح حل کر رہے ہیں، اس ایشو کو اس طرح حل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ان کی اس وزیر اعظم کی سوچ ابھی تک پیسے مانگنے کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ اب بھی اس کا سارا دن یہی ذہن رہتا ہے کہ میں بس ٹی وی پہ بیٹھ جاؤں اور لوگوں سے اپیل کروں کہ بھائی چندہ دے دو، آپ بھی دے دو، فلاں والے آپ بھی دے دو۔ وہ چندہ مانگنے سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جا رہی۔ وہ بالکل دنیا صحیح، کے کسی ممالک سے بات کرتا ہے تو اس سے پیسے مانگتا ہے، اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو پیسے مانگتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اوور آل مسلم لیگ نون کیا ان کی جتنی کانسٹیچوئنسی ہے سب میں مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ جو ہم جو اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، ویسے نوابزادہ طاہر ملک صاحب، حیدر مہندی صاحب کوشش کر رہے ہیں، مختلف چوئی جعفر صاحب، میاں طارق صاحب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، چوئی مبشر صاحب نے کی ہے، سارے ساتھی انفرادی طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ پیارا صاحب انفرادی طور پہ آپ ریاست کے امور نہیں چلا سکتے۔ اتنے بڑی آفت کے ساتھ آپ انفرادی طور پہ، آپ انفرادی حیثیت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ریاست آپ کے ساتھ نہ بیٹھے۔ دیکھیں فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ملکی لیول سے لے کے ضلع لیول تک کیا ڈی سی او کو اپنی زیر نگرانی، ہر ڈی سی او کو، تمام ایم پی اے ایم این ایز کو یا تمام پارٹیز کے ہیڈ کو نہیں بلانا چاہیے تھا بلانا کہ چاہیے تھا، بالکل صحیح۔ ڈسٹرکٹ کے اندر یہ مسائل ہیں، یہ آفت آ گئی تو ہم سب کو تجویز دینی چاہیے، ہمیں مل کے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو پوری نیشن کا معاملہ ہے نا، پوری قوم کا معاملہ ہے، بالکل میری صحیح۔ جماعت کا یا میرے لوگوں کا ایشو نہیں، یا میرے ہم، مخالفین یا ان کا ایشو نہیں ہے۔ ہم۔ میں نے کہا نا کہ پیارا صاحب ریاست، آپ سوچ نہیں سمجھ رہے کہ ریاست کس طرح چلائی جا رہی۔ گجرات میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ تذلیل، بہت زیادہ ان کی تذلیل کی گئی ہے۔ آپ کچھ نہ صرف پولیس کی طرف سے جو اناؤنسمنٹیں ہوئی ہیں وہ اناؤنسمنٹیں سن لیں، اس میں اس سے بڑھ کر کیا تذلیل کی ہو رہی تھی جو اناؤنسمنٹیں پولیس کی طرف سے کروائی جا رہی تھی
کہ جو یونان اور اٹلی سے آئے ہیں، اسپین سے آئے ہیں، وہی ان کے ساتھ سلام نہ لینا. مطلب آپ وہ توہین میز اعلانات سن لیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. ان بالکل اوورسیز کی آپ بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ریونیو کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست چل رہی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایم این اے آپ یقیناً نیشنل اسمبلی کے رکن ہیں، آپ وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وزارت اوورسیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پی آئی اے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بطور ایم این اے اپنا کردار لازمی ادا کریں تاکہ اوورسیز پاکستانی کی مدد ہو سکے. پیارا صاحب، آپ کے پاس جو بھی مسائل ہیں آپ مجھے ریٹرن میں بھیج دیں، میں ان کو اپنے لیٹر پیڈ پہ پرنٹ کر کے میں ہر جو اس وزارت کے متعلقہ ہوگا وہاں بھی بھیجوں گا. اور اگر اس دوران اجلاس بلا لیا قومی اسمبلی کا تو میں اس اسمبلی کے اجلاس میں انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہر صورت اٹھاؤں گا، اور جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو بھی جا کے دوں گا. اگر آپ نہ بھی اجلاس بلایا، آپ مجھے ریٹرن بھجوائیں کہ فلاں فلاں کنٹری میں اس وقت یہ ایشوز ہیں اوورسیز کے، تو میں ان کو ریٹرن وہاں ان کی منسٹری کو اپنے لیٹر پیڈ پہ بھیجوں گا ضرور. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر پہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں پیارا صاحب، میرا تو یہی میسج ہے کہ اس وقت سارے لوگ، پوری امت، ایک امت بن کے اللہ تعالیٰ کے حضور روئے گڑگڑائے. انفرادی طور پہ ہر شخص اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیں، اس کے اہل کو بھی معاف کر دیں، اور اللہ پورے دنیا کے انسانوں کے ساتھ اللہ راضی ہو جائیں. میں تو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت سوائے اللہ کو راضی کرنے کے اور اس وبا سے نپٹنے کا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اطاعت اور اطاعت کے علاوہ بس اپنے اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہی میرا پیغام ہے پورے اوورسیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے دیار غیر میں جو ہمارے عزیز و قارب دوست بھائی ہیں، جتنی ہماری پاکستانی قوم، پوری دنیا کے امت مسلمان کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو سے راضی ہو جائیں، اور پاکستان میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سب کو معاف کر دیں. بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ سے رابطہ رہے گا. گائے بگائے ہم آپ سے انفارمیشن لیتے رہیں گے تاکہ جو پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ گجرات کی صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو اچھی خبریں نہیں آ رہی. بس دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو نکالے. بہت شکریہ جوید آمین صاحب، آمین. تھینک یو پیارا صاحب، بہت بہت شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ.